دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد کا پرانا نام کیا تھا اور اس کا نیا نام اسلام آباد کس نے اور کیسے تجویز کیا تھا، اور نئے دارالحکومت کے لیے کون کون سے نام تجویز کیے گئے تھے؟ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا دارالحکومت کراچی تھا۔ ایوب خان کی فوجی حکومت نے اپنے قیام کے 3 ماہ کے اندر ہی 21 جنوری 1959 کو ایک کمیشن کا تقرر کیا، جس کے سربراہ چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل آغا محمد یحییٰ خان تھے۔ اس کمیشن کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ جائزہ لے کہ جغرافیائی محل وقوع، مواصلات، دفاع، آب و ہوا اور مناسب زرخیز علاقوں سے قربت کے پس منظر میں کراچی پاکستان کے دارالحکومت کے لیے مناسب اور موزوں ہے کہ نہیں۔ اس کمیشن کو یہ ذمہ داری بھی سونپی گئی کہ اگر وہ کراچی کو دارالحکومت کی حیثیت سے ناموزوں سمجھے تو وہ وفاقی دارالحکومت کے لیے کسی اور موزوں جگہ کی تلاش کرے۔ اس کمیشن نے فوری طور پر اپنے کام کا آغاز کیا اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے تمام اہم مقامات کا جائزہ لے کر 2 جون 1959 کو اپنی رپورٹ صدر مملکت کی خدمت میں پیش کر دی، جس میں بتایا گیا کہ کراچی سمیت پاکستان کے کسی موجودہ شہر کی اس طرز پر منصوبہ بندی نہیں ہوئی ہے کہ اسے دارالحکومت بنایا جا سکے۔ کمیشن نے اپنی اس رپورٹ میں دارالحکومت کی حیثیت سے کراچی کو ناموزوں قرار دیا اور تجویز کیا کہ دارالحکومت کے لیے مناسب ترین مقام راولپنڈی کے قریب پوٹھار کی سطح مرتفع کا علاقہ ہے۔ یہ مقام راولپنڈی کے شمال مشرق میں ایک وادی ہے، جس کے شمالی سمت پہاڑیوں کا ایک ہلال نما سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ اس جگہ کا قدیم نام راجشاہی تھا۔ 12 جون 1959 کو صدر مملکت نے اس رپورٹ کا جائزہ لینے کے لیے صوبائی گورنروں، وفاقی کابینہ اور اعلیٰ حکام کا ایک خصوصی اجلاس نتھیا گلی کے پرفضا مقام پر طلب کیا، جس نے کمیشن کی اس تجویز کو منظور کرنے کا اعلان کر دیا اور 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی قائم کی گئی، جس نے 15 جولائی 1959 کو اپنی حتمی رپورٹ جاری کر دی اور اعلان کیا کہ اس نئے دارالحکومت کا رقبہ 100 مربع میل پر محیط ہوگا، جس میں 14 مربع میل میں پارلیمنٹ اور مرکزی دفاتر تعمیر کیے جائیں گے۔ یہ بھی اعلان کیا گیا کہ یہ نیا دارالحکومت 10 سال میں تعمیر ہوگا اور اس کی تعمیر پر ہر سال 15 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے۔ 15 جولائی 1959 ہی کو اخبارات میں ممتاز کشمیری رہنما چودھری غلام عباس کا ایک بیان شائع ہوا، جس میں انکشاف کیا گیا تھا کہ پاکستان کے دارالحکومت کو منتقل کرنے کے بارے میں حکومت کا اقدام مستحسن ہے اور بانی پاکستان بھی دارالحکومت کو وادی پوٹھار میں منتقل کرنا چاہتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بانی پاکستان سے منسوب اپنے اس انکشاف کا کوئی دستاویزی حوالہ نہیں دیا۔ اب ملک کے اس مجوزہ دارالحکومت کا نام رکھے جانے کا مرحلہ درپیش ہوا۔ چند دن بعد اس سلسلے میں مجید نظامی کی ادارت میں لاہور سے شائع ہونے والے 7 روزہ جریدے قندیل نے ایک اعلان شائع کیا۔ اس اشتہار میں کہا گیا کہ پاکستان کا نیا دارالحکومت راولپنڈی کے قریب تعمیر کیا جائے گا، نئی آبادی ہوگی اور لازمی امر ہے کہ اس کا کوئی نام رکھا جائے گا۔ آپ اس کا کیا نام تجویز کرتے ہیں؟ ہم آپ کا تجویز کردہ نام شائع کریں گے۔ اگر قارئین کرام میں سے کسی صاحب کا تجویز کردہ نام حکومت نے منظور کر لیا یا حکومت کی کمیٹی نے وہی نام رکھا جو قارئین کرام میں سے کسی نے تجویز کیا ہو، تو ان صاحب کی خدمت میں ادارہ قندیل کی جانب سے 1000 روپیہ بطور انعام پیش کیا جائے گا۔ اگر ایک سے زیادہ قارئین نے ایک ہی نام تجویز کیا تو ہم ان صاحب کا نام شائع کریں گے جنہوں نے سب سے پہلے ہمیں یہ نام بھیجا ہوگا۔ 19 جولائی 1959 کو 7 روزہ قندیل میں شائع ہونے والی ایک خبر میں بتایا گیا کہ اس اعلان کے جواب میں قارئین نے جو نام تجویز کیے ہیں وہ درج ذیل ہیں: ایوب آباد، ایوب پور، ایوب نگر، الحمرا، اقبال پوٹھار، پارس، پاک ٹاؤن، پاک مرکز، پاک نگر، جناح آباد، جناح برگ، جناح پور، جنت نشان، خانہ آباد، دارالامن، دارالامان، دارالاسلام، دارالجمہور، دارالفلاح، حسین آباد، ریاض، عادل نگر، فردوس، گلزار، گلستان، مسرت آباد، ملت آباد، منصورہ، ڈیرہ ایوب، عسکریہ، قائد اعظم آباد، قائدہ آباد، کہکشان، مدینہ پاکستان، استقلال، الجناب، پاکزار، دارالایوب اور نیا کراچی۔
انہی ناموں میں سے ایک نام اسلام آباد بھی تھا، جسے سب سے پہلے پنجاب کے شہر عارف والا میں رہنے والے ایک اسکول ٹیچر جو قاضی عبدالرحمن امرتسری کے نام سے جانا جاتا تھا نے تجویز کیا تھا۔ 24 فروری 1960 کو فیلڈ مارشل ایوب خان کی صدارت میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے ایک اجلاس میں تمام تجاویز کا جائزہ لیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ وادی پوٹھار میں قائم کیے جانے والے پاکستان کے اس مجوزہ وفاقی دارالحکومت کا نام اسلام آباد ہوگا۔ کابینہ کے اس فیصلے کا اعلان جناب ذوالفقار علی بھٹو نے کیا۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسلام آباد کا نام نہ صرف لوگوں کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اور ان کی خواہشات کے مطابق ہے، بلکہ اس سے مجوزہ دارالحکومت کو ایک واضح مقصد اور امتیاز بھی حاصل ہوتا ہے۔ ادھر ہفت روزہ قندیل نے اپنا اعلان شائع کیا۔ مجید نظامی نے کوشش کی کہ قاضی عبدالرحمن کو 1000 روپے کی انعامی رقم صدر مملکت یا کیپٹل کمیشن کے سربراہ جنرل یحییٰ خان کے ہاتھوں دلوائی جائے، مگر جب ایسا ممکن نہ ہو سکا تو خود ادارے نے یہ رقم براہ راست قاضی عبدالرحمن کی خدمت میں روانہ کر دی۔ 11 مارچ 1960 کو قاضی عبدالرحمن نے صدر مملکت فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کو ایک خط لکھا، جس میں بتایا گیا کہ 24 فروری 1960 کو منظور ہونے والا نام ان کا تجویز کرتا تھا۔ اس کے جواب میں 15 اپریل 1960 کو حکومت پاکستان نے قاضی عبدالرحمن کو ایک خط تحریر کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ صدر مملکت کے نام ان کا خط موصول ہوا، جن کی ہدایت پر ان کا نام پاکستان کے اس مجوزہ دارالحکومت میں ایک پلاٹ پیش کیے جانے کے لیے درج کر لیا گیا ہے۔ اس خط پر فیڈرل کیپٹل کمیشن کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبداللطیف کے دستخط تھے۔ قاضی عبدالرحمن اس خط کے لکھے جانے کے 30 سال بعد تک زندہ رہے۔ ان کی وفات 25 اپریل 1990 کو ہوئی، مگر وہ زندگی بھر اسلام آباد کی انتظامیہ کی جانب سے صدر مملکت کے وعدے کے ایفا کے منتظر رہے۔